ينصركم الله فلا غالب لكم، میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بیان میں جنگ قادسیہ اور جنگ شام کے واقعات بیان کیے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام میدان جنگ میں گر جاتے تھے تو وہ شعر و شاعری بھول کر صرف ایک لفظ بولتے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے سفید گھوڑوں پر سفید پگڑیوں والے فرشتے بھیج کر ان کی غیبی مدد فرماتا تھا۔ حضرت ربعی بن عامر کا رستم کے دربار میں جانا، نیزے سے قالینوں میں سوراخ کرنا، اور حضرت ابو مہجن ثقفی کا قید سے نکل کر جنگ کا بانسا پلٹنا، ایسی مثالیں ہیں جو اللہ کی نصرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ آج امت کی ذلت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہے، جب تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت تو تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کی کامیابی کا راز اس وہن سے دوری اور کلمے کی سچی محبت تھی۔ آخر میں ایک محقق کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس بیان کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کے اس فرسان قرآنی میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہمیں صرف جذباتی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے عمل اور تحقیق شرط ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے المؤمن کیس فطن، مومن زیرک اور ہوشیار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اصلاح اور علم کی روشنی میں ڈالنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں امت محمدیہ کی شان دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔